الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان مسئلہ جو ہے وہ الحال و تعریف ہو، ساتھ جو متن ہے باب الحال ہے، وہو وصف فضلۃ یقع فی جواب کیف کضربت اللص مکتوفا۔ منصوبات میں سے حال ہے۔ منصوبات میں سے پہلا کیا تھا ہمارے پاس؟ مفعول تھا۔ مفعول کے ہم نے 5 قسمیں کیا ہے مکمل کرنے۔ اس کے بعد منصوبات میں سے دوسرا کیا ہے؟ حال ہے۔ حال اور ذوالحال۔ حال کیا ہوتا ہے؟ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہ میں نے اس بندے کو دیکھا، کس کیفیت میں دیکھا، کس حالت میں دیکھا؟ سواری کی حالت میں دیکھا کہ وہ سوار تھا بندہ یا وہ چل رہا تھا۔ رأیتہ ماشیا، میں نے اسے چلتے ہوئے دیکھا۔ رأیتہ دارسا، اسے درس پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رأیتہ آکلا، اسے کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو کسی بندے کی حالت ہوتی ہے، اس کو ہم مفعول بھی نہیں کہتے۔ رأیتہ میں رأیتہ فعل فاعل اور ہو کیا ہو گیا؟ مفعول بہی ہو گیا۔ آگے جو ماشین ہے یا ضاحکن ہے یا کاتبن ہے یا دارسن ہے، یہ اس کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی کیفیت ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ اسی وجہ سے حال کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ حال میں جو آپ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، وہ جو صفت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کی حالت کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی بنیاد پہ اگر کہتے ہیں کہ کیفہ اس کے شروع میں لگایا جائے تو یہ بھی کیا درست ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ رأیتہ زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو اگلا بندہ کہے کہ کیفہ ہوا، کہ اس کو تم نے کیسے دیکھا، کس حالت میں تم نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے جواب میں کیا دے گا کہ میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حال کے اندر ہو گیا کہ حال کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے، اور یہ صفت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کی کیفیت کو کیا بیان کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کیفہ کے جواب میں کیا واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا اس کے اندر اہم چیز کیا ہے کہ یہ فضلہ ہوتی ہے۔ فضلہ کیا مطلب؟ کہ جملہ آپ کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ رأیتہ زیدن فعل فاعل اور مفعول، جملہ مکمل ہو چکا۔ جملے کو کمپلیٹ ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو لہٰذا اسے کیا شمار کرتے ہیں؟ فضلہ کیا شمار کرتے ہیں۔ اور عمدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جملے کے مکمل ہونے کے لیے کیا ہے جس کو ضرورت ہو، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ فاعل ہوتا ہے، مبتدا کے لیے خبر ہوتی ہے۔ تو 3 چیزیں ہمارے سامنے مرکزی آ گئی ہیں کہ پہلی چیز وہ صفت ہوتی ہے، دوسری کہ وہ ایسی صفت ہوتی ہے کہ جو کیفہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے، جو کیفیت اور حالت کو بیان کر رہی ہوتی ہے، اور تیسرا اگر کلام اور گفتگو میں اس کا سٹیٹس دیکھا جائے تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ عمدہ میں نہیں آتا بلکہ فضلہ میں کیا آتا ہے۔ اس کی جو متن میں مثال دی ہے ضربت اللص مکتوفا، یعنی زید وغیرہ کو مارتے تھے تو یہاں پہ انہوں نے لص کو مارا۔ لص کسے کہتے ہیں؟ چور کو کہتے ہیں۔ یعنی اس نے چور کو مارا، اور چور کو بھی اس حالت میں مارا کہ مکتوفاً۔ مکتوفاً یعنی جس کے ہاتھ جو ہے وہ پس پشت باندھ دیے ہوں، پس پشت جس کے ہاتھ باندھ دیے ہوں اور وہ بے بس ہو جائے، بالکل ہل ہی نہ سکے۔ تو چور کے اوپر کیا ہے؟ صحیح وہ یہاں پہ نکال رہے ہیں کہ ضربت اللص مکتوفاً۔ تو یہاں پہ حال کیا واقع ہوگا؟ ضربت تو فعل اور فاعل ہو جائے گا، اللص کیا ہے؟ اس کا مفعول بہی ہو جائے گا۔ مکتوفاً کیا واقع ہوگا؟ اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ زید نہیں، لص کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے۔ لص ذوالحال اس کو کہیں گے جس کا حال ہوتا ہے، اور مکذوف کیا کہیں گے؟ اس کا یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کیا یہ منصوب ہے، حال واقع ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کیا منصوب ہے۔ اچھا جی، شرح کے اوپر آ جائیں کہ لمن انتہى الکلام علی المفعولات، جب مفعولات کے اوپر گفتگو مکمل ہو چکی تو شرعت فی الکلام علی بقیت المنصوبات، تو میں شروع ہو گیا گفتگو کرنے، کس کے بارے میں گفتگو؟ علی بقیت المنصوبات، باقی جو منصوبات ہیں ان کے متعلق گفتگو کرنے میں۔ فمنہا، ان منصوبات میں سے کیا ہے؟ الحال، حال ہے۔ وہو عبارت
حال عبارت ہے اما اجتماع فیہ ثلاثۃ شروط کہ جس کے اندر 3 شروط کیا ہیں موجود ہوں۔ پہلی شرط کہ یکون وصفاً کہ وہ وصف واقع ہو، یعنی صفت واقع ہو، یعنی وہ کوئی صفت ہونی چاہیے، ذات نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جو ذات یعنی جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں، کتاب، قلم، مکان، گھر، مٹی، یہ چیزیں حال واقع نہیں ہو سکتی۔ حال واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی کیا ہو، کام ہو، کوئی صفت ہو، ٹھیک ہے، فعل بھی نہیں ہونا چاہیے، صفت آپ کے، ٹھیک ہے، کھانا پینا، مارنا، ہنسنا، جانا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی صفت ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ یکون فضلتاً کہ وہ اس کے جو کلام میں حیثیت ہے وہ عمدہ کی نہیں ہونی چاہیے، فضلہ کی ہونی چاہیے، یعنی کلام کو مکمل ہونے کے لیے اس کی ضرورت نہ ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ یکون صالحاً للوقوع فی جواب کیفہ کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ یہ کیفہ کے جواب میں کیا واقعہ ہو سکتا ہو، یعنی وہ صفت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کیفیت کو بیان کرنے والی ہو۔ چونکہ وہ کیفیت کو بیان کرنے والی صفت ہے تو وہ کیفہ کے جواب میں واقعہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کچھ صفات ایسی ہوں کہ جو کیفہ کے جواب میں واقع نہیں ہو سکتی، جیسے جو عالم ہے، قادر ہے، یہ ذات کی صفات ہوتی ہیں نا، فلاں بندہ عالم ہے، تو رأیت عالماً، تو یہ جملہ غلط ہوگا کہ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ وہ عالم ہے۔ تو عالم تو کیا ہے، ذات والی صفت ہے، کیفہ کے جواب میں واقع نہیں ہو سکتی۔ ہاں علم سیکھ رہا ہے، متعلم کے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں، معلم کے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں، سیدھا عالم کہہ دیں، ڈاکٹر کہہ دیں، طبیب کی حالت میں نے دیکھا، تو طبیب کوئی حالت نہیں ہے، عالم ہونا کوئی حالت نہیں ہے، خطیب ہونا کوئی حالت نہیں ہے، ہاں خطاب کرنا حالت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، ہاں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پائی ہوں گی، یعنی یہ تینوں میں سے ایک بھی گڑبڑ ہوتی جائے گی تو اسے آپ حال نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وصف ہو گئی، فضلہ ہوگی، اور تیسری کیا ہے کہ وہ صفت ایسی ہونی چاہیے کہ جو حالت کو بیان کرتی ہو، کیفیت کو بیان کرتی ہو۔ جیسے ضربت لسان مکتوفاً میں جو پس سے پشت ہاتھ باندھنا ہے، پس سے پشت ہاتھ بندھا ہوا، مکتوف کون سا صیغہ ہے، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول ہے، تو مکتوب یعنی جس کے ہاتھ پس سے پشت باندھ دیے ہوں، تو یہ صفت ہے۔ لیکن یہ صفت چونکہ کس کو بیان کر رہی ہے، حالت کو بیان کر رہی ہے، تو اسی وجہ سے اس صفت کو کیا ہے، موصوف صفت کا ترجمہ نہیں کرتے۔ یعنی ضربت اللسہ میں آپ کہیں کہ اللس موصوف واقع ہو رہا ہے اور مکتوف کیا اس کی صفت ہے، یہ ترجمہ نہیں کرتے۔ ہے وصف صریح ہے، وصف صریح ہے وصف صریح، لیکن چونکہ یہ وہ والا وصف ہے کہ جو اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، لہذا اس وصف کو کیا کہتے ہیں، حال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اور ہوتا، فرض کریں عالماً ہوتا یا جاہلاً ہوتا تو اس کو آپ موصوف صفت کہہ دیتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ موصوف صفت کے وہ اگر عبارت میں دیکھیں تو وہ شرائط ہی پوری نہیں ہے، المکتوفہ نہیں کہا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے بیان کریں گے کہ حال کے اندر نکرہ ہونا بھی کیا شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا کیا ہو جائے، فرق ہو جائے، موصوف صفت والی اس کے اندر اشتباہ پیدا نہ ہو، مطابقت والی جو چیزیں آئیں گی آگے۔ فَإِن قُلْتَ، اب یہاں سے ان قلتا کیا ہوتا ہے، اشکال کو بیان کرتا ہے کہ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ یارد علی ذکر الوصف، کہ آپ نے یہ قید لگائی کہ وہ کیا ہونا چاہیے، وصف صریح ہونا چاہیے، اور وصف کیا ہوتا ہے، اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صفت صیغہ مشبہ کیا کہتے ہیں اس سے، جمیل وغیرہ، جمیل شریف کو کیا کہتے ہیں، صفت مشبہ کہتے ہیں، ہاں صفت مشبہ، ٹھیک ہے، اس جیسی چیزیں وصف ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر اعتراض کریں کہ بھئی قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ ثبات جو ہے نا، یہ صبت ان کی جمع ہے، صبت ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، جماعت، گروپ، ثباتٍ یعنی گروپس، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ کہ تم گروپس کی شکل میں نکلو۔ تو اب اس ثبات کو نحوی لوگ کیا بناتے ہیں، حال بناتے ہیں، یعنی وہ اس آیت کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم جو ہے وہ گروہ بننے کی حالت میں نکلو، فَانْفِرُوا تم نکلو اس حالت میں کہ تمہاری حالت کیا ہو کہ تم کیا ہو جی، گروہوں کی شکل میں ہو۔ تو اب ثبات نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ کیا ہے کوئی صفت ہے، کوئی صیغہ مشبہ کیا ہے، صفت مشبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا کیا ہے، صبت ان کی جمع کیا ہے، ثبات ہے۔ صبت ان کسے کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی وصف والا معنی نہیں ہے، کوئی صفت والا معنی نہیں ہے،
جس طرح جماعت ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رجال ہوتا ہے، نساء ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی نام ہے گروپس کا، ٹھیک ہے، صبتن جماعت، اور صبات کیا ہے، جماعت. تو یہ جو ہے وہ حال ہے، لیکن ولیس بوصف، یہ وصف نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اعتراض ہو گیا جو آپ نے پہلی شرط لگائی تھی، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا جی، یہ اعتراض کا جواب نہیں دیا، جواب کٹھے ہی دیں گے. دوسرا اعتراض کہ وعلیٰ ذکر الفضلہ، آپ نے کہا کہ فضلہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. نحو قول تعالیٰ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین کے اندر نہ چلو مرحا، کس حالت میں؟ اکڑ کی حالت میں. تو مرحا یہ مثلاً جو مصدر ہے، اور مصدر بطور صفت کے کیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وصف تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ وصف کے طور پہ خود لفظ مرحن بھی کیا صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہو. مرحن نہیں ہے، مرحن را کے اوپر زبر ہے نا، تو مرحن کیا ہے، یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ رجل مرحن، زید مرحن، کہ زید کیا ہے، اکڑ والا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کیا ہے، اکڑ والی ہے، غرور والا ہے، غرور کرنے والا. تو غرور کی حالت میں، غرور کرنے کی حالت میں زمین کے اوپر نہ چلو. تو اس کے اوپر اعتراض کیا ہوگا فضلہ کا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس مرحا کو ہٹائیں، فضلہ کسے کہتے ہیں کہ جس کو کلام سے ہٹا دیں تو کلام ٹھیک رہتا ہے. کہتے ہیں آپ اس کو حذف کریں تو پیچھے جملہ کیا بنے گا؟ لا تمشی فی الارض، کہ تم زمین کے اندر نہ چلو. تو کیا اللہ چلنے کے اوپر پابندی لگا رہا ہے کہ نہیں چلنا؟ کہتے ہیں نہیں، ابھی اللہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم زمین کے اوپر نہ چلو، چلو صحیح، لیکن تکبر کی حالت میں نہ چلو. تو لہٰذا اس جملے کا ہونا کیا ضروری ہے، مرحن کا ہونا کیا ضروری ہے. جب اس کا ہونا ضروری ہے تو اسے آپ فضلہ نہیں کہہ سکتے، اس سے آپ عمدہ کہیں گے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا جملہ اور آپ کا کلام اور مقصد ہی کیا پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہ فقط قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ قول شاعر بھی اسی طریقے سے ہے. لیس من مات فاستری بمیت انما المیت میت الاحیاء، اس میں یعنی ایک میت آ رہا ہے اور دوسرا میت آ رہا ہے. میت اور میت کہتے ہیں یہ میت کے معنی میں ہے، میت کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں اس کے کیا ہے، دو طرح کے کیا تلفظ ہیں، یعنی میت بھی کہتے ہیں اور میت بھی کہتے ہیں. یعنی لیس من مات فاستراح بمیت، لیس من مات بمیت، یوں بنے کہ جو مر گیا اسے میت نہ کہو، ٹھیک ہے. کیوں؟ لیس من مات فاستراح، کیونکہ جو مر گیا تو اس نے راحت پا لی، سکون پا لیا. مرنے کے بعد جو سکون پا لے تو لیس من مات بمیت، بمیتن کو کس کی آپ خبر بنائیں گے؟ لیسا کی، ٹھیک ہے، لیس بمیتن، ٹھیک ہے، وہ میت نہیں ہے. کون میت نہیں ہے؟ کہ من مات فاستراح، کہ جو مر گیا اور فاستراح آرام پا لیا. انما المیت میت الاحیاء، بلکہ میت کون ہوتی ہے؟ جو زندوں میں سے کیا ہو، میت ہو، ٹھیک ہے. زندوں میں سے میت کون ہوتی ہے؟ کہ انما المیت من یعیش، میت وہ ہوتی ہے کہ جو جی رہا ہو لیکن اس کی حالت کیا ہو، من یعیش، جو جی رہا ہو اس حالت میں. اب یہاں پہ حال آ رہے ہیں، حال کیا ہو؟ کئیباً، پہلی حالت اس کی کیا ہو؟ کئیب ہو. کئیب کسے کہتے ہیں؟ دل افسردہ، جس کے دل پہ کیا ہو؟ غم ہو، دل افسردہ حالت میں جی رہا ہو. کاسفاً بالہ، اور اس کا جو حال ہے وہ برا ہو. بال حال کے معنی میں آتا ہے، بالہ یعنی اس کا حال، کاسفاً یعنی برا، کثیف، کاسفاً حال اس کا حال برا ہو. اور قلیل الرجاء، جو امیدیں ہیں نا ساری اس کی ختم ہو چکی ہوں. قلیل الرجاء یعنی تھوڑی امید رکھنے والا ہو. تو یہ تین اس بندے کے حالات بنائے کہ جو بندہ ان حالات میں رہ رہا ہو، دل اس کا پریشان رہتا ہو، حال اس کا برا ہو، امیدیں اس کی ختم ہوں، تھوڑی ہوں، تو اصل جو میت ہے نا وہ یہ ہے. وگرنہ جو مر گیا وہ آرام پا لیا، اس کی کیا کیا ٹینشن ہے. اچھا جی، پھر یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کہیں گے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ انما المیت من یعیش، کہ میت وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہے، تو یہ جملہ ہی پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی شاعر جو کہنا چاہتا ہے اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں کہا کہ لا تمشی فی الارض، کہ زمین کے اندر نہ چلو. تو اللہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، شاعر بھی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ جو زندہ ہیں وہ میت ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ زندہ لوگوں میں سے جن بندوں کے یہ حالات ہیں کہ پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں، برے حالات ان کے ہوتے ہیں، کوئی جناب علی سکون انہیں نہیں ہوتا، کوئی امید نہیں ہوتی، تو ایسے بندے لاشیں ہیں، ٹھیک ہے.
ایسے بندوں کو میت کہنا چاہیے، لاش کہنا چاہیے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ والے جملہ اس کا کاٹ لیں، یعنی کیا ہے کئیبن کاسفن بالو خیر رجا، یہ حال کو آپ کاٹ دیں، حال کو کاٹیں گے تو پھر معنی کیا بن جائے گا کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انما المیت من یعیش، کہ جو بھی زندہ ہیں سارے کے سارے میت ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھئی غم سے نکلو، ٹھیک ہے، دل کے غموں سے نکلو اور دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارو، جیو، کیوں جو ہے وہ مردہ زندگی کیا گزار رہے ہو، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو پس ثابت کیا ہوگا کہ یہ جو آپ نے فضلہ کی قید لگائی ہے، یہ قید کیا فضول ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ قرآن پہ ٹھیک بیٹھ رہی ہے اور نہ ہی کیا ہے یہ اشعار پہ کیا ہے شعر کے کلام پہ درست بیٹھ رہی ہے۔ یعنی فَإِنَّهُ لَوْ أُسْقِطَ مَرَحًا، کیونکہ اگر مرحن کو آپ یہاں پہ ساکت کر دیں، وَكَئِيبًا، اور اسی طریقے سے شعر کے اندر سے لفظ کئیب کو کیا آپ حذف کر دیں جو حال واقعہ ہو رہا تھا، تو فاسد المعنی، تو سارا معنی کیا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کیسا فضلہ ہے کہ جس کو آپ حذف کریں تو معنی سارا خراب ہو جاتا ہے، فضلہ تو نہ ہوا بلکہ عمدہ ہوا۔ فَيَبْطُلُ كَوْنُ الْحَالِ فَضْلَةً، پس یہ باطل ہو گیا کہ حال کیا ہو فضلہ ہو، یعنی یہ نحوی لوگ اسے فضلہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کئیب، ان کسی بھی نحوی سے پوچھیں وہ کہیں کہ بھئی کئیب کیا ہے، وہ کہیں کہ حال ہے، وہ کہتے ہیں حال ہے تو یہ فضلہ ہو گیا، ہم یہ فضلہ ہے تو پھر حال ہو گیا، ہم کہتے ہیں کیسے فضلہ ہے بھئی، اس کے بغیر کہ آپ کا معنی پورا ہو رہا ہے، معنی پورا نہیں ہو رہا، تو معنی پورا نہیں ہو رہا تو فضلہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی فَيَبْطُلُ كَوْنُ الْحَالِ فَضْلًا، پس آپ کی یہ شرط جو تھی کہ حال فضلہ ہو یہ باطل ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ مرح اور کئیبن فضلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو دوسرا اشکال کرنے والا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ تم نحوی لوگ کئیبن اور مرحن کو حال بنا کے فضلہ کہتے ہو، لیکن ہم اسے فضلہ نہیں کہتے، ہم اسے عمدہ کہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے عمدہ ہونے کی کیا دلیل ہے کہ اگر اس کو کلام سے ہٹائیں تو سارا کلام کیا ہے غلط ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ عمدۃ الکلام ہے، فضلۃ الکلام نہیں ہے۔ دو اعتراض ہو گئے۔ تیسرا جو اعتراض انہوں نے شرط لگائی تھی کہ وہ صفت ایسی ہونی چاہیے جو کیفیت کو بیان کرے، حالت کو بیان کرے، کیفہ کے جواب میں واقع ہو۔ وعلیٰ ذکر الوقوع فی جواب کیفہ، یعنی اعلیٰ ذکر الوقوع کس کے اوپر عطف ہوگا؟ یاردو، فین قلت یاردو، یعنی اعتراض وارد ہوتا ہے، کس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے؟ یہ جو تیسری چیز ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ واقعہ ہونا چاہیے وصف کیفہ کے جواب میں، اس کے اوپر اعتراض کیا واقعہ ہوتا ہے کہ نحو قول تعالیٰ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ جو تعثو لفظ ہے عصوا سے، اس کا اگر عربی زبان میں معنی دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مطلب کیا ہو گیا؟ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے، جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلا بندہ کہے کہ بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیسے ہو کہ فساد ہوتا ہے، فساد زمین میں پھیلانا ہوتا ہے۔ مفسدین جو آگے کہا نا، مفسدین کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ بھی حال واقعہ ہو رہا ہے، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ در حالہ کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ نہیں بنتا نہیں ہے، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ در حالہ کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، تو اس حال کو کیا کہتے ہیں مفسدین؟ اس حال کو کہتے ہیں حال مؤکدہ کہتے ہیں، کہ وہ حال جو پہلے جو معنی ذکر ہوا ہے اس کی تاکید کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، تو تاکید والا معنی پھر ہم کیسے کریں گے کہ تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، تم مفسد نہ بنو، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ جملہ لگائیں گے، تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، فساد کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تاکید میں کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ہوتا ہے نا کلام، دوسری سے دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو مفسدین آیا ہے، یہ پہلے جو جملہ تھا وہ معنی پورا ہو چکا تھا، کیفیت بھی بیان ہو چکی تھی، ساری چیزیں، دوبارہ یہ جو لائے ہیں یہ کیا کیا ہے؟ اس کو جی پہلے والی معنی کی تاکید کے طور پہ لے کر آئے ہیں، تاکید کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ مفسدین کیا یہاں پہ کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ در حالہ کہ تمہاری حالت کیا ہو کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، کہتے نہیں، کوئی یہ اس کی حالت کو بیان نہیں کر رہا، کیفیت کو بیان نہیں کر رہا، یہ کیفیت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ مفسدین کیا ہے؟ تاکید کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، اور کیا ہے؟ مفسد نہ بنو، زمین کے اندر فساد پھیلانے والے نہ بنو، یہ تاکید ہے، نہ کہ یہ فساد پھیلانے والوں کی کسی کیفیت کو کیا ہے؟ ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اس آیت میں تمام لوگ کہتے ہیں کہ مفسدین کیا ہے؟ یہ تاکید کے طور پر آیا ہے،
اس نے کسی کیفیت وغیرہ کو بیان نہیں کیا، اور کوئی کیفہ کے جواب میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ کیفہ کے جواب واقعہ میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیفیت اور حالت کو بیان کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو ہے اس کے ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے میں ثباتن کہا کہ ثبات جو ہے وہ آپ نے کہا وصف نہیں ہے، بلکہ ثبات ان کی کیا ہے؟ جمع ثبات ہے۔ کہتے ہیں کہ قلت ثباتن فی معنی متفرقین، ثبات کس کے معنی میں ہے؟ متفرقین کے معنی میں ہے۔ یعنی ثبات کا آپ یہ معنی نہ کریں کہ تم گروہ گروہ بن کر نکلو، بلکہ ثبات کا یہ معنی تم کرو کہ تم جدا ہو کر نکلو، جدا جدا ہو کر نکلو۔ تو دو معنی ہیں۔ اگر آپ یہ معنی کریں گے کہ تم جو ہے وہ نکلو در حالہ کہ تم کیا ہو؟ جدا جدا ہو ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، یہ والا آپ ترجمہ کریں گے تو یہ پھر کیا بنے گا؟ حال بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آیت کے ترجمے میں مصنف کیا کریں گے؟ تبدیلی کریں گے۔ آپ مصنف کیا کہیں گے کہ یہاں پہ لفظ ثباتن ہے، لیکن یہ معنی اس کا کون سا کر رہے ہیں؟ وصف والا اس کا معنی کریں گے۔ اس کا معنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ تم نکلو گروہ گروہ میں، نہیں، اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ تم نکلو در حالہ کہ تم متفرق ہو، ایک دوسرے سے کیا ہو؟ جدا ہو رہے ہو، ایک دوسرے سے کیا ہے؟ جدائی کی حالت میں ہو۔ تو جو ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہو، اگر مزید ہم وصف والا معنی کریں، متفرق کیا مطلب؟ جدا ہو رہے ہو ایک دوسرے سے، کہ تم نکلو اس حالت میں کہ تم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فَهُوَ وَصْفٌ تَقْدِيرًا، تو یہ وصف لفظاً نہیں ہے، لیکن تقدیراً کیا ہے؟ یہ لفظ ہے۔ اور ہم نے کیا کہا تھا کہ وصف ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ وہ وصف صریح ہو، لفظوں کی شکل میں وصف ہو، یہ ہم نے قید نہیں لگائی تھی۔ تو لہٰذا اگر لفظ میں وہ وصف نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ وصف والا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسے آپ جواب کہہ دیں یا اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے مزید کچھ اضافہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو بات ایک ہی ہے۔ اچھا، والمراد بالفضلہ، دوسرے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مرحن کو نکال دیں اور شاعر کے کلام سے آپ کئیمن کو نکال دیں تو معنی پورا نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ اس کو کیا بنا رہے تھے؟ مرحن کو، کہ یہ کیا عمدہ ہے، لا تمشی فی الارض مرحن، مرحن کو آپ نے کیا بنا دیا؟ عمدہ بنا دیا۔ نہیں، اشکال کرنا عمدہ بنایا نا، ہاں، وہ تبھی تو کہہ رہا تھا کہ لا تمشی فی الارض میں آپ مرحن کو ہٹائیں تو لا تمشی فی الارض معنی نہیں بنتا۔ شاعر یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ بھی زندہ ہیں سارے کے سارے لاشیں، یہ تو نہیں کہنا چاہتا تھا نا۔ وہ کس کو لاش کہہ رہا تھا؟ جو اس حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں۔ تو وہ اعتراض کرنے والا اس سے کیا بنا رہا تھا؟ عمدہ بنا رہا تھا، فضلہ نہیں بنا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ معنی فاسد ہو جاتا ہے۔ مصنف جو ہے وہ اسے آ کے فضلہ کی کیا تعریف سمجھاتے ہیں۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ فضلہ ہم اسے نہیں کہتے کہ جس کو اگر آپ نکال دیں تو معنی خراب ہو جائے، اور معنی کو پورا پہنچانے کے لیے جس کی ضرورت ہو اسے ہمیشہ عمدہ کہیں، کہتا ہے یہ تعریف نہیں ہے، بلکہ تعریف کیا ہے کہ نحوی اعتبار سے ہم جملہ کو دیکھیں گے کہ فعل فاعل سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ جب جملہ مکمل ہو گیا تو جملہ کو مکمل ہونے کے بعد جو بھی چیز واقع ہوگی اسے نحوی کیا کہیں گے؟ فضلہ کہیں گے، چاہے وہ چیز ایسی ہو کہ معنی اس کے بغیر پورا نہ ہوتا ہو، معنی کیا ہوتا ہے؟ مقصود، یعنی متکلم کا جو مقصود ہے، متکلم جو کہنا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، چاہے وہ چیز ایسی ہو کہ متکلم کی جو بات ہے اس کے بغیر بھی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مصنف کہیں گے کہ جو متکلم کے معنی کا پورا ہونا اور نہ ہونا اس کا فضلہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ فضلہ کا تعلق کس بات سے ہے کہ جب شروع میں ہم نے کہا تھا بالکل خطر اول جلد میں کہ ایک جملہ بننے کے لیے اقل کم سے کم کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو وہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، فعل اور فاعل، بس۔ تو فعل اور فاعل کیا مطلب؟ جملہ بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ساری کیا ہو جائیں گی؟ فضلہ ہو جائیں گی۔ تو باقی جو چیزیں ساری آ رہی ہیں وہ آپ کیا کہیں گے کہ فضول ہیں، بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، متکلم اس کے بغیر اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح پورا قرآن فضول ہو جائے گا۔ آپ فعل فاعل کے علاوہ قرآن میں جتنی چیزیں آئی ہیں سارے سب کو آپ کیا ڈالو؟ آپ اس میں ڈالو، فضلہ میں ڈالو، ٹھیک ہے۔ ہم اس اعتبار سے فضلہ نہیں کہہ رہے کہ معنی مثلا ایک بندے نے کیا کہا کہ ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ زید نے عمر کو مارا۔ آپ کہیں کہ آپ عمر کو ہٹا دو بھئی آپ کی بات پوری ہے، وہ کہے گا وہ بات پوری نہیں ہے، پوری بات میری سنو،
میں کہہ رہا ہوں زید نے عمر کو مارا، کہتے ہیں عمر کیا ہے، فضل ہے نا، ہٹاؤ اس کو، بات پوری ہو. کہتے نہیں، عمر کے بغیر میری بات پوری نہیں ہوتی. فقط ضرب زید نہ بتانا، ساتھ یہ بھی ذکر کرنا کہ عمر کو مارا ہے، تب میری بات پوری ہوگی. تو لہٰذا کسی کی بات کا پورا ہونا، کسی کے معنی اور مراد کا پورا ہونا، جس چیز کے اوپر موقوف ہو اسے آپ عمدہ کہہ دو، اور جس کے بات کا پورا ہونا جس چیز سے بے نیاز اسے آپ فضلہ کہہ دو، یہ معیار ہی غلط ہے. تو آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. ہمارا معیار کیا ہے کہ نحوی اعتبار سے جو اقل شے ہے جس سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اس سے ہٹ کے جو بھی چیزیں ہوں گی اسے ہم کیا کہتے ہیں، فضلہ کہتے ہیں. واضح؟ یعنی والمراد بالفضلۃ ما یقع بعد تمام الجملۃ، فضلہ سے کیا مراد ہے کہ جو واقع ہو جائے جملہ کے مکمل ہونے کے بعد. لا، اس چیز کو فضلہ نہیں کہتے کہ ما یصح الاستغناء عنہ، کہ جس سے بے نیاز ہونا صحیح ہو جائے، اس سے ہم فضلہ کہتے نہیں ہیں. تو آپ نے دوسری چیز کو کیا فضلہ بنایا، لا ما یصح الاستغناء عنہ، یہ فضلہ کی تعریف ہی نہیں ہے. ما یصح الاستغناء عنہ، جس سے بے نیاز ہونا صحیح ہو، اس سے آپ فضلہ کہہ رہے ہیں. تبھی آپ نے کہا کہ مرہن سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. کئیبن کاسفن بالہ، خلیل الرجاء سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. تو آپ نے ایک تعریف غلط سمجھی. فضلہ کی یہ تعریف نہیں تھی کہ ما یصح الاستغناء عنہ، نہیں، یہ تعریف نہیں تھی. فضلہ کی تعریف کیا تھی، ما یقع بعد تمام الجملۃ، جو جملہ نحوی طور پہ پورا ہو جائے، اس کے بعد جو بھی چیزیں واقع ہوں گی وہ ساری کیا کہلائیں گی، فضلہ کہلائیں گی. تو ہماری تعریف کے مطابق لا تمش فی الارض مرحن میں مرحن کیا ہے، عمدہ ہے یا فضلہ ہے، فضلہ ہے. آپ کی تعریف کے مطابق کیا ہے، عمدہ ہے. تو لہٰذا آپ تعریف کیا ہے، تبدیل کرو، نحوی والی تعریف لے کر آؤ. جب نحوی والی تعریف لے کر جاؤ گے تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ مرحن عمدہ نہیں ہے بلکہ فضلہ ہے. تو لہٰذا جو ہم نے حال کی تعریف میں جو کہا تھا کہ وصف فضلہ ہوتا ہے، تو یہ تعریف کیا فٹ بیٹھے گی، فضلہ ہی حال ہوتا ہے، عمدہ حال نہیں ہوتا. اپنی تعریف کے مطابق آپ جس کو عمدہ بنا رہے ہو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. واضح؟ تو لہٰذا اس میں اشکال کرنے والے نے اشتباہ کہاں پہ کیا، اس کو فضلہ کی تعریف کیا علم نہیں تھی. تیسرا اعتراض کیا تھا جی، مفسدین، وہ جو تاکید کے لیے حال آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو وہ کیفیت کو واضح نہیں کیا جا رہا. زمین کے اندر تم فساد نہ پھیلاؤ، در حالہ کہ تمہاری کیفیت کیا ہو، فساد پھیلانے والی ہو. کہتے ہیں کیفیت والا معنی نہیں بنتا وہاں پہ، تو پھر بھی لوگ مفسدین کو حال کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ والحد المذکور للحال المبینہ، یہ جو ہم نے آپ کو ابھی حال کی تعریف بیان کر کے دی ہے، یہ اس حال کی تعریف ہے کہ المبینہ، کہ جو کسی کی کیفیت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے حال، یہ اس کی ہم نے تعریف کی ہے. للمؤکدہ، یہ اس حال کی تعریف نہیں ہے کہ جو حال کس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. تو لہٰذا حال کی کیا دو قسمیں ہیں. حال کی جو ابھی ہم نے آپ کو تعریف بیان کی ہے وہ والی تعریف ہے کہ جو کیفیت کو بیان کرتی ہے، حالت کو بیان کرتی ہے. جبکہ آپ جو آیت لے کر آئے ہیں کہ زمین کے اندر تم فساد مت پھیلاؤ، اور آپ ترجمہ کیا کر رہے تھے، در حالہ کہ تمہاری حالت کیا ہو، فساد پھیلانے والی ہو. یہ ترجمہ آپ غلط کر رہے تھے، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ دیکھو ترجمہ غلط بن رہا ہے نا. لہذا جب ترجمہ غلط بن رہا ہے تو تمہارے حال کی تعریف اس کے اوپر فٹ نہیں آ رہی، کیونکہ در حالہ کہ تم اس میں فساد پھیلانے والے ہو، یہ کیفیت ہے، اور کیفیت والا ترجمہ یہاں پہ درست ہی نہیں بنتا. تو ہم نے کہا کہ بالکل ترجمہ درست نہیں بنتا، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. دوبارہ کہنا پڑے گا، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تاکید کے لیے کہنا پڑے گا. تو ترجمہ درست تب بھی بن رہا تھا کہ جب ہم نے اس کو حال مبینہ سے نکال کے کون سے حال میں لایا، حال مؤکدہ میں لے کر آئے. تو لہٰذا یہ حال مؤکدہ میں ہے، اور حال مؤکدہ میں جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ کیفیت کو بیان کرنے والا ہو. حال مؤکدہ میں یہ بات کافی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ تاکید کریں، بس وہ کیفیت کو بیان کرنا اسے مقصود نہیں ہوتا. اپنی بات کو پکا کرنا کیا ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.